السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے قرآن کی آیات سے تقوی کی وہ تعریفات بیان کی تھی۔ اب جن احادیث میں تقوی کی تعریف بیان ہوئی ہے وہ احادیث تو بہت زیادہ ہے، لیکن چند احادیث میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں کہ احادیث میں حضور نے تقوی کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ تو ایک حدیث نقل کی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سعد رضی اللہ عنہ نے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں کہ اس حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے وعن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يحب العبد التقی الغنی الخفی رواہ مسلم وذکر حدیث ابن عمر لا حسد الا فی اثنین فی باب فضائل القرآن۔ حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ متقی، غنی اور گوشہ نشین شخص کو پسند فرماتا ہے۔ متقی اس شخص کو کہتے ہیں جو ممنوع چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے اور اسی طرح اپنے مال یہ لہو و لعب میں خرچ کرنے سے بچائے، اور بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ متقی وہ شخص ہے جو حرام اور شبہات سے بچے۔ اب اس حدیث میں ایک لفظ ذکر ہوا ہے غنی۔ غنی سے مراد اور مطلب محدثین نے یہ لکھی ہے کہ ایک شخص کے پاس مال بھی بہت زیادہ ہو اور مال کے ساتھ ساتھ وہ سخی بھی ہو، اس کا دل بھی سخی ہو کہ وہ اللہ رب العزت کے راستے میں مال خرچ کرے اور ان کاموں میں مال خرچ کرے جن کاموں سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث میں ذکر ہوا ہے اس کے متعلق اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اے آدم کی اولاد، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، تو حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے، گناہوں سے بچو تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ اس حدیث سے ایک اور حدیث ملتی جلتی ہے جو ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ ایک مجلس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، تو وہ فرائض جو تم پر فرض ہوئے ہیں وہ تم ادا کرو اپنے وقت میں، تو تم لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤ گے، اور جن باتوں سے تم کو منع کیا ہے ان باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو تو بہت بڑا پرہیزگار بن جائے گا۔ اب اس کے متعلق ایک اور بات اس کے ساتھ ذکر ہوئی ہے کہ جو رزق تجھے عطا ہو جائے اللہ رب العزت کی طرف سے، تو اسی رزق پر قناعت اختیار کر لے تو سب سے بڑا غنی بن جائے گا۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء نے بہت عجیب بات لکھی ہے کہ لوگ تو عبادت تو کرتے ہیں لیکن حرام کاموں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے۔ اکثر لوگ اسی جگہ پہ وہ فیل ہو جاتے ہیں، وہ ناکام ہو جاتے ہیں اور گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ عبادت تو کرتے ہیں، نوافل بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، صدقات خیرات بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، اسی طرح اور عبادات میں بہت سب لوگوں سے بہت آگے ہوتا ہے، لیکن جب وہ شیطان اس کو ایک حرام کام کی طرف متوجہ کر لیتا ہے تو وہ فوراً اس کام میں وہ مشغول ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت ہمیں فرماتا ہے، اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچاؤ۔ جب تم کو شیطان اور نفس ایک کام کے لیے تم کو ابارے اور تم کو اس کام پہ لگانا چاہتا ہے اور تو اس وقت اپنے آپ پر یہ تکلیف برداشت کر لے، اپنی نفس کو یہ تکلیف دے دے کہ میں یہ حرام کام نہیں کروں گا کیونکہ اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے، تو یہی چیز ہے کہ انسان کو پھر تقوی کے اعلیٰ معیار پہ پہنچا دیتا ہے۔ یہی عمل ہے کہ انسان کو پھر یہی عمل بہت اونچا مقام دلا دیتا ہے۔ تو اکثر لوگ اسی جگہ پر فیل ہو جاتے ہیں کہ وہ عبادات تو کرتے ہیں لیکن عبادات کے ساتھ ساتھ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے۔ تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اگرچہ عبادات میں کمی ہو، اگرچہ نوافل میں کمی ہو، اگرچہ اور جتنی بھی عبادات ہے اس میں کمیاں ہو، لیکن اگر اس کمی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ گے تو یہی عمل آپ کے لیے بہت بڑی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقوی کے متعلق ہم نے قرآن سے آیاتیں بھی آپ کے سامنے رکھ دی۔
تقوی کے متعلق علماء کے اقوال بھی آپ کے سامنے رکھ دی، اور اسی طرح تقوی کے متعلق احادیث بھی آپ کے سامنے رکھ دی کہ تقوی کا عمل کتنا بڑا عمل ہے، اور تقوی کے ذریعے انسان کتنا اونچا مقام حاصل کر سکتا ہے اگر وہ اس پر محنت کرے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے توفیق کی دعا بھی مانگنی ہے، آپ نے طلب بھی کرنا ہے تقوی کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے توفیق کی دعا بھی مانگنا ہے، کیونکہ جب تم طلب کرتے ہو تو پھر اللہ رب العزت آپ کے لیے راستے کھولے گا، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اللہ رب العزت آپ کا مدد کرے گا، اللہ رب العزت آپ کو ہر شر اور ہر شیاطین اور فساد، جتنے بھی فساد والے لوگ ہیں ان لوگوں سے آپ کو اللہ رب العزت خود بچائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔